الرحيم. باب قول الله ونظر الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز مہمان آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اسی بخاری کا ختم ہو گیا. اس سے میں ایک دو باتیں چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین جیسے مردوں کی ضرورت ہے اسی طرح عورتوں کی بھی ضرورت ہے. جس طرح مردوں پر ضروری ہے کہ وہ دین سیکھیں پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں. کوئی گھرانہ اس وقت تک دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے مرد اور عورتیں سب دیندار نہ ہو جائیں. کوئی گھرانہ دیندار اس وقت بن سکتا ہے کہ جب اس کے مرد بھی دیندار ہوں اور عورتیں بھی دیندار ہوں. اور معاشرہ دیندار اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کے مرد بھی دیندار ہوں اور عورتیں بھی دیندار ہوں. وہ بچیاں اور ان کے والدین وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی توجہ ادھر ہوئی اللہ کی توفیق سے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو وہ بچیاں آج جن کا ختم وہ مبارکباد کی لائق ہیں. قرآن کے علم پر مبارکباد پیش کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے. کہ اگر کسی کے پاس قرآن کا علم ہو تو اس علم پر اس کو مبارکباد پیش کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جناب کا طریقہ ہے. حضرت ابی بن کعب جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے قاری ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، فرمایا یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ابو المنذر ابی بن کعب، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو یہ انہوں نے ادباً کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا ہے اسے کہ اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، ابو المنذر قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب جواب ہے، آپ مجھ سے جواب چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت کرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ضرب فی صدری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، تھپکی دی مجھے اور فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر تیرا علم تجھے مبارک ہو، ابو المنذر تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ تو معلوم ہوا قرآن کے علم پر مبارکباد پیش کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ بچیاں جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول کر دے، جس کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين، فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایسے افراد کو دیکھے کہ جو جہنم سے آزاد ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے والوں کو دیکھے۔ اسی روایت میں اس کے اخیر میں آتا ہے شہیدت الملائکۃ لہم بانہم عتقاء اللہ من النار، کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس کے اندر لگا دیا وہ شکر ادا کریں، اور وہ بچیاں جن کو دولت ملی ان کے والدین سے بھی درخواست ہوگی کہ اس دولت کی حفاظت کے لیے بھی وہ فکر کریں، اس لیے کہ جس برتن میں دودھ رکھا ہوا ہو اس برتن کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا ہے، اس برتن کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کی بچیوں کو جو دولت عطا فرمائی ہے، دودھ کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے پاس جو قرآن کا علم آیا، اللہ نے ان کو حدیث کا علم عطا فرما دیا، دودھ کی اس دولت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جس طرح اس برتن کی حفاظت کی جاتی ہے کہ جس کے اندر دودھ رکھا ہوا ہو، والدین کو چاہیے اور خود ان بچیوں کو چاہیے کہ اس دولت کی حفاظت بھی کریں، اور حفاظت کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اس علم کے مطابق گھروں میں عمل کیا جائے، مرد بھی اس پر عمل کریں، عورتیں بھی اس پر عمل کریں، جن کے پاس یہ دولت موجود ہے ان
طرح حفاظت ہوگی اس علم کی اور اس دولت کی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے بچے کو ماحول ملتا ہے بچہ اسی کے مطابق ہو جاتا ہے. اگر بچے کو اچھا ماحول مل جائے، نیک ماحول مل جائے تو بچہ اچھا بن جاتا ہے، اور اگر ماحول صحیح نہ ملے تو انسان برا ہو جاتا ہے. عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ الطبع یسرق من الطبع، کہ طبیعت سے چوری کرتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ صحبت کا انسان پر اثر ہوتا ہے، ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جن بچیوں کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے ان بچیوں کو چاہیے، ان کے والدین کو چاہیے، ان کے عزیز و اقارب کو چاہیے کہ وہ اس دولت کی حفاظت کریں، اور حفاظت کی صورت یہی ہے کہ اس پر ہم قدرے لگ جائیں. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا. اس ترجمے سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا اس کا. یہاں یہ بات سمجھیں کہ انسانوں کی تین قسمیں ہیں. تین. نمبر ایک، وہ انسان جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر اور شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. ایک قسم یہ ہے. اس قسم کے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. میں جو کافر ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے کہ اعمال جو ہے اعمال کی عمارت یہ کھڑی ہوتی ہے عقیدے پر. اعمال کی بنیاد عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہیں تو اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں اعمال کا. تو کافر اگر کوئی اچھا کام کر بھی لے تو قیامت کے دن اس کے عمل کا وزن نہیں ہونا چاہیے، سیدھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو پہلی قسم یہ ہے. دوسری قسم وہ انسان جو مومن ہے، کلمہ پڑھا اور پھر وہ نیک اعمال کرتے رہے گا، ان کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر بشری تقاضے سے غلطی ہو بھی گئی ان سے، انہوں نے دنیا ہی کے اندر سچی توبہ کر لی، اپنا معاملہ صاف کرا لیا. دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں. اس قسم کے لوگوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تیسری قسم وہ ایماندار ہیں، کلمہ پڑھا انہوں نے اور ان کے پاس نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال کا وزن ہوگا. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کریں گے. تو مراد یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ کلمہ گو ہیں، اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، ان کے اعمال کا وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. نیکیوں والا پلڑا جھک گیا تو یہ کامیاب ہوگا. اللہ میں بھی یہ آفت میں کامیاب فرمائے. اعمال کا وزن ہوگا. انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بلکہ جب جس زمانے میں امام بخاری نے کتاب لکھی اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے وہ اس کے منکر تھے. وہ کہتے تھے اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جس کو ہاتھ سے پکڑا جا سکے، ہاتھ سے اٹھایا جا سکے.
اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کیا جا سکے۔ اعمال ان کا تو کوئی جسم نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا کوئی جسم نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزے کا کوئی جسم نہیں ہے، تو جب ان کا جسم کوئی نہیں ہے تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فرقے کے رد کرتے ہوئے یہ بات قائم کیا ہے۔ اب تو یہ مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ اب بخار کا وزن ہو رہا ہے، اب ہوا کا وزن ہو رہا ہے۔ تو جب آج کا سائنسدان بخار کا وزن کر سکتا ہے، ہوا کا وزن کر سکتا ہے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اعمال کا وزن کرے گی؟ بات بڑی تفصیل اپنی جگہ۔ آگے جو حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا کہنے والا وہ رحمان کا محبوب بن جاتا ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب، یعنی ان کا کہنے والا وہ رحمان کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان کا کہنے والا رحمان کو محبوب بن جاتا ہے تو شاید وہ کلمے بہت وزنی ہوں گے، تو فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اب جب فرمایا زبان پر ہلکے ہیں، پھر ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ جب زبان پر ہلکے ہیں تو شاید نامہ اعمال میں ان کا وزن بھی زیادہ نہ ہو، تو فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے جہاں زبان سے کہہ دو ایک مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے بڑے فضیلت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اقرا امتک منی السلام، کہ اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ حَبَّةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور ان کو یہ بھی بتلا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، وہاں کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ جنت ایک ہموار خالی زمین ہے۔ وہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی عمدہ، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ ہموار خالی زمین ٹٹیل میدان ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وہ ہے خالی میدان، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں پودے لگاؤ، اس میں درخت لگاؤ، تو پودے لگانے کا ذریعہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان کو کثرت سے پڑھا کرو، ان کو کثرت سے پڑھو گے تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ، فرمایا وہ آدمی جس نے زبان سے یہ کہہ دیا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جنت میں اس کے لیے کھجوروں کا ایک باغ لگا دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔